اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی شاہ پیش خدمت ہے پروگرام بہار رمضان کے پروگرام رمضان اور آپ کی صحت میں، اور میرے ساتھ ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد محبوب صدیقی صاحب، جن کا میں انتہائی مشکور ہوں، میں کیا میری پوری ٹیم زی9 ڈیجیٹل ٹی وی کی، کیونکہ ہم ان سے ماشاءاللہ اتنی مفید باتیں ہمیں وہ بتا رہے ہیں جو کہ ہم ناظرین تک پہنچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ رمضان مبارک جو ہے یہ ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان اس میں کوشش کرتا ہے کہ جتنا وہ نیکیاں سمیٹ سکتا ہے وہ سمیٹ لے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں، کیونکہ کسی تک ایک اچھا میسج پہنچانا جو ہے وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، جس سے کہ کسی کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، ہم ان کے بہت مشکور ہیں، شکر گزار ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صلہ دینے والی، ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہم تو صرف ان کو دعائیں دے سکتے ہیں ان کی صحت کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم بیک۔ تھینک یو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آج ان اسپیشلی آڈینس کے لیے بات کریں جو کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، بہت اچھا، جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اس خوف میں بھی رہتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ نہ جائے یا کم نہ ہو جائے، کیونکہ سحری میں اگر وہ پرہیز ڈائٹ لے رہے ہیں اور افطار میں بعد پرہیزی کر لیتے ہیں تو ڈر یہی ہوتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کر جائے گا اور اس سے پرابلم ہوگی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ جزاک اللہ شاہ صاحب، اور ویلکم ٹو یو سب آڈینس کا۔ اگین آپ نے کیونکہ بلڈ پریشر کی آج خصوصی بات کی ہے، تو شوگر جس کو عرف عام میں یعنی ہم شوگر کہتے ہیں، لیکن ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور میڈیکل کی زبان میں اس کو میٹابولک سنڈروم کہا جاتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، وزن بڑھا ہوا ہے، یا کوئی بھی جو کرونک ڈیزیز آپ کو ساتھ میں ہے، ایک اس کا کمبینیشن۔ تو بلڈ پریشر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو احتیاط ہم ڈائبٹک پیشنٹس کو دیتے ہیں وہی مور اور لیس بلڈ پریشر کے لیے ہے، جس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اپنی دوائی کا ناغہ وہ بالکل نہیں کرنا۔ جس طرح سے بھی آپ 24 گھنٹے میں دوائی لیتے ہیں اس کو آپ اپنے فیملی فزیشین کے ساتھ مل کر ایڈجسٹ کر لیں کہ افطاری کے بعد میں کون سی دوائی لوں، بیچ میں کون سی لوں، اور سحری کے ٹائم پر یا روزہ ختم ہونے سے پہلے میں کون سی میڈیسن لے سکتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا ٹوٹلی پرسکرپشن یا میڈیکل پرسپیکٹو۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے صاحب اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے فوڈ سے۔ اگین تو احتیاط یہ ہوگی کہ نمک کم سے کم استعمال ہو، اور اسپیشلی جو ٹیبل سالٹ ہوتا ہے وہ ٹیبل سالٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 3 وائٹ یا 3 سفید زہر ہیں جن کو ہمیں رمضان میں بھی اور عام دنوں میں بھی ہر طرح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ 3 زہر کون سے ہیں؟ وائٹ شوگر، وائٹ آٹا اور وائٹ نمک۔ ان 3 کو اگر آپ ٹو اسٹارٹ ود اپنی پینٹریز میں سے نکال دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں وائٹ شوگر، وائٹ آٹا اور وائٹ نمک۔ اب نمک میں یہ ہے ہمالین رائس بھی کہتے ہیں آپ کا؟ جی رائس، وائٹ رائس بالکل ہیں اس میں۔ اچھا رائس جو ہے وہ کیونکہ ابھی ہم بلڈ پریشر کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کا زیادہ تر تعلق ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، کیونکہ وہ کاربوہائیڈریٹ ہے۔ تو بلڈ پریشر کے حوالے سے اگر آپ ان 3 چیزوں کو، اور ساتھ میں جو کافی اور چائے ہے جس میں یا نکوٹین اور کیفین، نکوٹین میں ہر طرح کا سگریٹ، تمباکو کسی بھی فارم میں، اور کافی، یہ سب چیزیں، آپ نے کافی کا ذکر کیا تھا ایک اس میں۔ تو اگر آپ اس کے اوپر اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ مین فیکٹرز ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو شوٹ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم آنے والے ایپیسوڈ میں بھی اس کی بات کریں گے، لیکن ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی، یعنی آپ لوگ حیران ہوں گے سن کر کہ اگر آپ صرف آدھے گھنٹے کی واک کرتے ہیں، وہ چاہے ٹریڈ مل پر ہو، جم میں ہو، یا باہر، اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں موسم اچھا آئے گا، تو صرف آدھے سے پونے گھنٹے واک کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر 10 سے 15
جو اس کی ریڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم ملی گرام پر ایچ جی یعنی جو اس کی میجرمنٹ ہے جو اس کی تو جیسے نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے 120 سے نیچے اوپر والا اور 80 نیچے والا، اس کو سسٹولک اور ڈائسٹولک کہتے ہیں. تو آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک واک کرنے سے یا ایکسرسائز کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر 5 ڈگری پر نیچے آ جاتا ہے. سمپل از دیٹ. تو اور ایک چیز جو اگین ایک متھ ہے وہ یہ ہے کہ میں روزے میں کیسے کروں، اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. باڈی کے اندر ایک نیچرل میکینزم ہے جو کہ آپ کے پانی کو، آپ کی نمکیات کو پریزرو کر لیتا ہے. آئیڈیل ٹائم اگر آپ مجھ سے پوچھیں واک کرنے کا، جس پر ہم آئندہ بھی بات کریں گے، وہ ہے افطاری سے جو 1 گھنٹہ پہلے کا ہوتا ہے، یعنی افطار سے پہلے کا وہ کر لیں. لیکن اس وقت تو باڈی ویسے ہی ویک ہوئی ہوتی تو یہ اگین سائیکولوجیکل ہے. اور آپ صرف ایک دفعہ آپ کو فرسٹ اسٹیپ لینا ہے. آپ نے اگر ایک دفعہ اس کی عادت ڈال لی تو پھر آپ کو اس کی ایڈکشن ہو جائے گی کہ میں افطار سے پہلے واک کروں. تو ایک تو یہ، اور دوسرا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے آپ اس کو تراویح کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. لیکن 24 گھنٹے میں اینی ٹائم اگر آپ 45 منٹ سے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کا یا واک کا نکال لیتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت مثبت اثرات پڑیں گے، آپ کے بلڈ پریشر پر بھی، آپ کے شوگر پر بھی، اوور آل آپ کی ہیلتھ کے اوپر. تو اس میں آپ کی باتوں سے ایک کوشچن میرے ذہن میں رائٹ ہوئے گیا ہے کہ جب روزے کی حالت میں بلڈ پریشر ہائی یا لو ہوتا ہے تو اس کے کیا سمٹمز، کیسے پتہ چلے کہ کس وقت بلڈ پریشر ہائی ہوا یا لو ہے؟ دیکھیے، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہر بندے کا یا ہر مریض کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ان جنرل آپ کو سر میں درد، پیچھے گردن میں، گدی میں درد، یہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی نشانی ہے. اس میں آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں. اگر بلڈ پریشر اور شوگر دونوں لو ہو رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی ورٹائگو، چکر یا ڈیزینس جیسے فیل ہوتی ہے وہ ہوگی. لیکن اگین اس کا بیسٹ حل یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ، ہر بندہ اپنا خود سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے. اس کو اپنے سمٹمز، اپنی علامات کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ ہونا بھی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے گلوکوز مانیٹر کی بات کی تھی، ویسے ہی ڈیجیٹل بلڈ پریشر کے وہ بھی آتے ہیں، اور وہ فارمیسیز پہ بھی رکھے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دم سے لو ہو رہی ہے آپ کا بلڈ پریشر، آپ فوراً اس کو چیک کیجیے. صحیح، جی بالکل صحیح. تو جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے یقیناً باتیں سنی کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی رمضان شریف میں آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کہیں آپ کا لو یا ہائی تو نہیں ہو رہا. اگر لو ہو رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ روزہ اس میں بریک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ تو کوئی مولانا حضرات سے ہی آپ کو رائے لینی پڑے گی کہ ہائی یا لو کی حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن ہاں، ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز ضرور کی کہ آپ افطار سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ جو ہے، اگر آدھا گھنٹہ بھی واک کر لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 4 to 5 پوائنٹس جو ریڈنگ ہے آپ کے بلڈ پریشر کی، جو اگر ہائی ہو رہا ہے تو وہ آپ لو کم کر سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کو ریلیف ملے گا. تو اپنا اسپیشلی روزے کی حالت میں اپنا بلڈ پریشر آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. بلڈ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب شوگر تو چیک نہیں کر سکتے بلڈ ڈراپ سے جو ہم موسٹلی کرتے ہیں، لیکن جو مانیٹرنگ سسٹم وہ ڈیوائس لگا لیتے ہیں اس سے وہ چیک کر سکتے ہیں. اور آپ نے چونکہ اس کی بات کی، جو ریگولر آلہ ہے شوگر کا جس میں بلڈ نکالنا پڑتا ہے، وہ تو آپ اس سے احتیاط کریں. لیکن جو کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر ہے جس میں جس پر پیچ لگتا ہے، اس سے مانیٹر ہو سکتی ہے. وہ ایک تو آپ بلڈ شوگر تو چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے لیفٹ رائٹ بازو پہ جو ہے وہ مانیٹرنگ ڈیوائس چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ لگا سکتے ہیں پیچ جو آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس سے. لیکن بلڈ پریشر تو آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنا چیک کریں بلڈ پریشر. اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو ریگولر میڈیسن لیتے ہیں تو. اور اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اگر آپ ڈائبٹیز ہیں اور میڈیسن لے رہے ہیں تو یقیناً آپ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی بھی میڈیسن لے رہے ہوں گے، کیونکہ یہ آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں پلیز، اپنا سب خیال رکھیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، اس سے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہم بہت ساری پرابلم جو ہے، بہت ساری جو میڈیکلی ایشوز ہیں ان کو بھی ہم اسی فاسٹنگ سے جو ہے
اوور کم کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو، اپنی باڈی کو بیلنس کر سکتے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کویشچن کیا تھا روزے کا باڈی پہ کیا اثر ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ بیلنس کرتا ہے روزہ. بیلنس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ نارمل طریقے سے کام کرنے شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے بیلنس، کوئی بھی چیز جو ہے اس کا بیلنس لائف میں بھی ضروری ہے، اور نارمل جو ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس میں بھی بیلنس ہونا انتہائی ضروری ہے. تو شاہ صاحب میں اس میں چھوٹا سا Sure sir, بالکل sure. ایک مجھے پوائنٹ، کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا، میرا خیال تھا ہم اس کو کسی اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے، لیکن بلڈ پریشر کا کولیسٹرول سے ڈائریکٹ لنک ہے. بالکل. اور اگین کولیسٹرول جو ہے وہ ہم جتنی بھی جو بھی خوراک کھاتے ہیں ہاں جی. اس سے میں چیزوں کے نام نہیں لے رہا، لیکن جو جتنی بھی انہیلدی آبجیکٹس ہیں، سموسے، پکوڑے، اور جو تیل میں بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں کولیسٹرول پہ. کولیسٹرول اثر کرتا ہے آپ کی جو رگیں ہیں، جو خون کو لے جانے والی نالیاں ہیں، ان پر، اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر افیکٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو جی ناظرین، یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے ہم. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.